سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے اور آپ کو بہتر معلومات پہنچانے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ کچھ مضامین ہم جو ہے صحت کارکن اور صحت سے وابستہ افراد کے لیے بھی پیش کرتے ہیں تاکہ وہ اسے استفادہ حاصل کریں۔ عوام الناس بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے اور صحت کارکن سے فائدہ اٹھائیں گے تو بہتر طریقے سے معلومات حاصل کر کے وہ لوگوں کی خدمت کر سکیں گے۔ انفلیمیشن کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے تھے، ایکیوٹ انفلیمیشن کے بارے میں آپ کو بتایا گیا اور ان کی کلاسیفیکیشن اور ان کی درجہ بندی آپ کو بتائی گئی۔ اب ہم کرونک انفلیمیشن کی بات کریں گے۔ کرونک انفلیمیشن کیا ہے؟ کرونک انفلیمیشن جو ہے، جو ایکیوٹ انفلیمیشن ہے، جو فوری طور پر پیدا ہونے والی انفلیمیشن ہے، وہ کرونک انفلیمیشن میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے۔ اگر جسم پر بیرونی ضرر رساں ایجنٹس مسلسل معمولی نوعیت کا حملہ کرتے رہیں تو ایکیوٹ انفلیمیشن کے بعد اس کی نشانیاں اور علامات مستقل طور پر برقرار رہیں تو ایسی سوزش اور انفلیمیشن کو کرونک انفلیمیشن کہا جاتا ہے۔ کرونک انفلیمیشن کے زیر اثر جسمانی اعضاء بالکل اپنی اصلی حالت میں واپس نہیں لوٹ سکتے کیونکہ ان متاثرہ مقامات پر کولاجنس فائبر یعنی کہ لیس دار ریشے پیدا ہونے لگتے ہیں۔ یہ کرونک انفلیمیشن کی نشانیاں ہیں۔ اگر کرونک انفلیمیشن کے مقام پر خوردبین سے مائکروسکوپ سے مطالعہ کیا جائے تو وہاں پر خون کے لیمفوسائٹس خلیے بہت بڑی تعداد میں موجود ہوتے ہیں۔ پلازما سیلز اور جراثیم کو کھانے والے خلیات کے علاوہ کرونک انفلیمیشن کے مقام کے کناروں پر فائبروبلاسٹ بھی نظر آتے ہیں، یعنی کہ یہ فائبروبلاسٹ جو فائبرز کی شکل میں ہوتے ہیں۔ اس طرح بڑے سیلز بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں جن کو میکروفیجز کہا جاتا ہے، کیونکہ جو وائٹ بلڈ سیل ہیں وہ ان جراثیموں کو نہیں ختم کر سکتے۔ اس وجہ سے بڑے سیل جو ہیں میکروفیجز اس جگہ پر آ کر اور بڑے سیل ہونے کی وجہ سے ان بیکٹیریاز کو اور ان پیراسائٹ کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ میکروفیجز اگر خود نہیں اس کو انگلف کر سکتے تو وہ ملٹیپلائی ہو کے جائنٹ سیل بنا لیتے ہیں، اور جو جائنٹ سیل جو ہے وہ بیکٹیریا کو یا پیراسائٹ کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح کرونک نوعیت کی جو سوزش ہے یا انفلیمیشن ہے اس میں مائکرو آرگنزم کے حملے کے خلاف جسم کا مزاحمتی طاقت بہت کم ہوتی ہے، مثلا ٹی بی، سفلس، جزام یعنی کہ لیپرسی، ایکٹینومائکوسس یعنی کہ جو فنگس کا یہ انفیکشن ہے۔ جسم کی بہت کم مزاحمتی طاقت کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے، لیکن جسم بہرحال کوشش کرتا ہے کہ ان چیزوں سے نجات حاصل کرے، تو اس کے لیے وہ بڑے سیلز کو وہاں پر مائل کرتا ہے اور بڑے سیل اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کرونک انفلیمیشن سے ٹیشوز کے درمیان جگہ میں تبدیلیاں آ کر ریشے بن جاتے ہیں، اور یہ ریشے اس کرونک انفلیمیشن کے زیر اثر نیکروسس یعنی ٹیشوز اور خلیوں کی موت اور ڈیجنریشن کا باعث بنتے ہیں، یعنی کہ سیلز جو ہیں، سیلز کا زوال شروع ہو جاتا ہے، وہ آہستہ آہستہ مرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جب سیل جس جگہ سے ختم ہو جائیں گے تو وہاں پر مزید فائبرز اس کی جگہ لیتے ہیں، تو وہ فائبروسس کا عمل جو ہے نا شروع ہو جاتا ہے۔ جو نارمل ٹیشوز جو ہوتے ہیں، نارمل سیلز جو ہوتے ہیں، جو فنکشنل سیلز ہیں، ان کی تعداد کم ہوتی چلی جاتی ہے اور فائبرز پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح وہ عضو جو ہے وہ اس کی صلاحیتیں کم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ کرونک انفلیمیشن میں تبدیلیاں لا کر ہائپرٹرافی کا سبب بھی بن سکتی ہے، یعنی کہ وہ گلینڈز جو ہیں، جو غدود ہیں، وہ بڑے ہو جاتے ہیں۔ مثلا ٹونسلز کے اندر اگر جو کرونک انفلیمیشن ہو تو کرونک جو ہے نا ان کی سائز جو ہے نا چھوٹے سے بڑھ کر بڑا ہو جائے گا۔ عام طور پر یہ ٹونسلز جو ہے نا بچوں کے گلے میں دیکھے جا سکتے ہیں، جب وہ بڑے سائز کے ہو جاتے ہیں تو
ان کی وجہ سے بار بار جو ہے گلے کی خرابی اور سانس کا انفیکشن ہونے لگتا ہے۔ اس طرح ٹونسلائٹس کی سوزش کی وجہ سے بہرحال بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ سرجن جو ہیں، ENT سرجن جو ہیں، ناک کان گلے کے جو سرجن ہیں، وہ مشورہ دیتے ہیں کہ ٹونسلز کو نکال دیا جائے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ٹونسلز جو ہیں وہ بہرحال بہتر یعنی کہ قوت مدافعت پیدا کرتے ہیں۔ اگر ان کو نکالا جائے گا تو وہ قوت مدافعت کم سے کم ہوتی جائے گی۔ کرونک انفلیمیشن کی نوعیت جو ہے زیر اثر نزلاوی اور پیپ آلودہ اخراج شروع ہو جاتے ہیں، جیسے کہ ڈپتیریا کی وجہ سے اس میں فالس میمبرین بن جاتی ہے، اور یہ فالس میمبرین کے نیچے جراثیم ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے نا ٹاکسن جو ہے وہ جسم میں داخل کر کے اور مختلف مسائل پیدا کرتا ہے۔ اس طرح کرونک انفلیمیشن کی وجہ سے کافی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔